مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی نعمتوں میں سے بڑا اور کھلا مکان یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اللہ سے مانگو تو وسیع مکان مانگو، وَسَكَنًا وَاسِعًا کے الفاظ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ مکان انسان کا ذاتی ہو، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مکان ہو، اپنا ہو، اور اکثر اوقات جس کے پاس مکان نہیں ہوتا وہ یہ کہتا ہے چاہے کچا ہو، ایک کمرے کا ہو لیکن اپنا ہو۔ پھر انسان کی خواہشات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں۔ جس کے پاس اپنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بڑا ہو، بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس سے بھی بڑا ہوتا۔ بہرکیف یہ انسانی خواہشات ہیں اور انسان کی ضرورت بھی ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مہنگائی کے دور میں، جس کا اپنا مکان نہیں ہے اس کی ساری آمدن تو کرایوں میں چلی جاتی ہے، تو ہر شخص پریشان ہے۔ اس کے لیے اکثر لوگوں کی فرمائش پہ ایک وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مکان دے دیں۔ بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کے، اللہ سے یقین کامل کے ساتھ مانگتے ہوئے جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ مطلوبہ چیز یعنی کہ مکان عطا کر دیں گے۔ اور یہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ دو کاموں کے لیے ہے۔ یہ ذاتی مکان کے لیے بھی ہے اور یہ وسعت رزق کے لیے بھی ہے۔ ہر شخص پریشان ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے۔ ہر شخص کے مسائل اس مہنگائی کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ تو ہر مسلمان کا شیوہ اور طریقہ ہے۔ لیکن ایک آسانی کے لیے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کے حصول میں آسانی کر دیں۔ مقصد کا حصول کہ ذاتی مکان ہو، رزق میں وسعت ہو، رزق میں برکت ہو۔ تو برکت کے لیے تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ کی رضا کا حصول اس سے ممکن ہوتا ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، اور اس کے بعد یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ عصر کی نماز کے بعد 151 مرتبہ، یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، یہ پڑھنی ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے یہ وظیفہ کرتا رہے گا، اس میں دنوں کی قید نہیں ہے، مقصد کے حصول تک جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ذاتی مکان بھی عطا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت اور وسعت بھی دیں گے۔ وہ وظیفہ ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 11، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ عصر کی نماز کے بعد 151 مرتبہ پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 151 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور اس کے شروع اور اخیر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی مکان بھی عطا کریں گے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ذاتی کاروبار بھی دیں گے، اور جو رزق اللہ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے اس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دیں گے۔ اہتمام کے ساتھ یہ وظائف کرتے رہیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ مقصود اس میں اصل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔